پھر جب صلاح الدین ایوبی ایک لشکر جرار کے ساتھ شام کے نواحی علاقے میں پہنچا تو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین شدید حیرت کے عالم میں اپنی فوج لے کر صلاح الدین کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابن مقدم کے لشکر میں 5000 سپاہی مسلمان تھے اور 10,000 صلیبی فوجی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجی علمبرداروں کو حکم دیا کہ وہ اسلامی پرچم بلند کریں۔ یہ وہی پرچم تھا جسے سلطان نور الدین محمود زنگی میدان جنگ میں استعمال کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس کے نقیبوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا، مسلمانوں غور سے دیکھو، یہ وہی پرچم ہے جسے کل تک تم سلامی دیا کرتے تھے۔ کیا تم نے سلطان عادل سے کیے ہوئے سارے وعدے فراموش کر دیے ہیں؟ ذرا اپنے حال پر غور کرو۔ تم ان صلیبیوں کے دوش بدوش کھڑے ہو جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے مذہب اور خود تمہاری جانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج تم ان درندوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹو گے، کل یہی درندے مطلب نکل جانے کے بعد اپنے خنجر تمہاری گردنوں میں پیوست کر دیں گے۔ یہ ایک ایسی جذباتی تقریر تھی جسے سن کر شامی مسلمان رونے لگے، اور پھر چند لمحے بعد ابن مقدم کو چھوڑ کر صلاح الدین کے لشکر میں جا ملے۔ مشکل سے 150 سپاہی ابن مقدم کے پاس رہ گئے، جنہیں بڑے بڑے عہدوں اور مال و زر کی لالچ دی گئی تھی۔ شامی مسلمانوں کی واپسی کا منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، اے ذات مقدس، یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو صراط مستقیم کی طرف موڑ دیا۔ اب یہ لڑائی ان سے ہوگی جو تیری وحدانیت کے منکر ہیں۔ صلیبی تو اس خیال سے میدان جنگ میں آئے تھے کہ وہ شامی سپاہیوں کو اگلے مورچے پر رکھ کر مسلمان کو مسلمان سے لڑائیں گے۔ پھر جب صلاح الدین کا لشکر نڈھال ہو جائے گا تو وہ آگے بڑھ کر ایک بھرپور ضرب لگائیں گے اور شام پر قبضہ کر لیں گے۔ مگر جب انہوں نے شامی سپاہیوں کو الگ ہوتے دیکھا تو ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ صلیبی سالار گرانٹ نے فوری طور پر عیسائی سپاہیوں کو امن کا سفید جھنڈا دے کر صلاح الدین کے پاس بھیجا۔ ہم شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کی دعوت پر شام آئے تھے، ورنہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں راستہ دے دو، ہم اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی غضبناک اور نفرت آمیز لہجے میں عیسائی قاصد کو جواب دیتے ہوئے کہا، اب تو جنگ ہی تمہاری واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ اگر تم ہماری صفوں کے درمیان سے راستہ بنا سکتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ جیسے ہی عیسائی قاصد صلاح الدین کا جواب لے کر صلیبی سالار گرانٹ کے پاس پہنچا، لشکر اسلام نے عیسائی فوج پر حملہ کر دیا۔ صلیبی فوج اس حیثیت میں نہیں تھی کہ وہ یلغار کا جواب یلغار سے دے۔ 10,000 عیسائی اور 150 مسلمان کچھ دیر تک دفاعی جنگ لڑتے رہے، پھر انہوں نے پیچھے ہٹتے ہوئے فرار کی راہیں تلاش کی۔ ابن مقدم اور امیر حسام الدین شام کے خفیہ راستوں سے صلیبی لشکر کو میدان جنگ سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ پھر بھی اس کشمکش میں 1000 کے قریب عیسائی قتل ہو گئے۔ امیر حسام الدین بھی بھاگتا ہوا مارا گیا، لیکن ابن مقدم سالار گرانٹ کے ساتھ بانیاس کے علاقے کی طرف فرار ہو گیا۔ اگرچہ صلاح الدین کو فتح حاصل ہو چکی تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کا تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ صلیبی سالار گرانٹ اپنے علاقے بانیاس میں داخل ہو گیا۔ گرانٹ کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی بانیاس کی سرحد سے شام کی طرف واپس لوٹ جائے گا، لیکن اس وقت صلیبیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اسلامی لشکر بانیاس کی حدود میں داخل ہو گیا۔ سالار گرانٹ مطمئن تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود ہے اور اس کی باقی فوج بھی بانیاس کا دفاع کرنے میں شریک ہو جائے گی۔ اس طرح صلیبی سپاہ کو لشکر اسلام پر عددی برتری بھی حاصل تھی۔ گرانٹ کو یقین تھا کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے بانیاس میں داخل ہونے کی غلطی کی تو شکست فاش اس کا مقدر بنے گی، مگر لوہے آسمان پر کچھ اور ہی تحریر کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کا لشکر اس جان بازی کے ساتھ لڑا کہ صبح سے غروب آفتاب تک اس جنگ میں ہزاروں صلیبی لقمہ اجل بن گئے اور سالار گرانٹ رات کے اندھیرے میں بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ غدار شمس الدین ابن مقدم بھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہ وہی بانیاس تھا جس کے کچھ حصے پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، باقی حصہ غدار ابن مقدم نے صلح کرتے وقت صلیبیوں کو بطور تحفہ دے دیا تھا۔ صلاح الدین نے نہ صرف مسلمانوں کا علاقہ واپس کر لیا بلکہ عیسائیوں کے علاقے پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ ابھی صلاح الدین ایوبی بانیاس کے نئے انتظامات میں مصروف تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل کا خط پہنچا، جس میں بیک وقت 2 المناک سانحوں کی اطلاع دی گئی تھی۔
ایک یہ کہ دمشق میں صلاح الدین ایوبی کی ساس رضی خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری تکلیف دہ خبر یہ تھی کہ سلطان نور الدین محمود کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین نے جزیرہ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اپنی خود مختاری کا اعلان بھی کر دیا تھا۔